نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ ایک سوال ہے اسلام آباد سے ہمارے پاس آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، اہل سنت کا کیا نظریہ ہے، اور جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کا منکر ہے تو اس حوالے سے کیا حکم لگتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی بات کا علم، اور اللہ رب العزت کے دیے بغیر کوئی شخص ایک ذرے کا علم بھی نہیں جان سکتا، اور یہ بات ضروریات دین میں سے ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم عطائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یہ بات بھی ضروریات دین میں سے ہے، اس کا منکر بھی کافر ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب حاصل نہیں ہے، مطلق طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کر دے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس پر بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے۔ اب اس پر بے شمار دلائل ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، بے شمار حدیث میں بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ طارق ابن شہاب نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم کی ابتدا سے لے کر یعنی خبریں دی، عالم کی ابتدا سے خبریں دی، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے، جس نے اس کو یاد رکھا یاد رکھا، جو اس کو بھول گیا بھول گیا، مفہوم عرض کیا۔ اس کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم کی ابتدا سے لے کر یہ خبریں دی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب خبریں دی، جنتی یہاں تک کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، حضور کا معجزہ ہے۔ تو اس حدیث سے دیکھو ثابت ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علم غیب ہے نا، کہ غیب کے متعلق خبریں دی کہ جنتی کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا ہے، تو یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا مطلق طور پر انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر ذرے کا علم عطا کیا ہے، قیامت کب آئے گی، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، تو علم غیب کا حضور علیہ السلام کے علم غیب کا مطلق طور پر انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔